نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 54 سبق 54 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسماء مشتقہ ہی کو کنٹینیو کرتا ہے، وہی جاری ہے۔ اسماء مشتقہ کے سلسلے کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ اس تیسرے سبق میں انشاءاللہ اس میں ظرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میرا لیپ ٹاپ ریفیوز کر رہا ہے آگے چلنے سے۔ اوکے جی، تو میرے پاس عفیفہ کا نام سب سے اوپر ہے۔ عفیفہ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم ظرف، اسم الظرف، ٹھیک، اسم الظرف۔ اوکے جی، بسم اللہ کریں، آگے چلیں۔ ظرف کے لغوی معنی ہے برتن یا بوری وغیرہ، یعنی جس میں کہیں گے یا لغوی کہیں گے؟ لغوی کا تو مطلب ہوتا ہے فضول، لغوی لغت ہے نا، ہاں لغوی معنی جی۔ ظرف کے لغوی معنی ہے برتن یا بوری وغیرہ، یعنی جس میں کوئی چیز رکھی جائے، لفافہ۔ اوکے، یعنی انگریزی کے اندر کنٹینر، ٹھیک، یہ ہے اس کا ڈکشنری کے یہ لفظ کے جو معنی، لفظی معنی ہے وہ یہ ہے۔ اوکے جی، آگے چلیے۔ اسم الظرف ایسا اسم مشتقہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کے نمبر 1 وقت کا مفہوم رکھتا ہو، یا ہاں وقت کا مفہوم رکھتا ہو، اس کا کیا مطلب ہو گیا عفیفہ؟ جو کہ وقت کا بتائے کہ کس وقت پہ ہوا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ بتائے کہ پاسٹ میں ہے، پریزنٹ میں یا فیوچر میں۔ نہیں، زمانہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے، یہ وقت ہے۔ اوکے، ٹائم کا بتا رہا، صبح دوپہر شام والا؟ نہیں، 4 بجے 2 گھنٹے پہلے، 6 بجے، صبح دوپہر شام بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہماری کلاس 9 بجے شروع ہوئی، دوسری کلاس رات 10 بجے ہے، تو جو عمل ہے، فعل ہے، وہ کیا ہے؟ کلاس کا ہونا، اور اس کا وقت کیا ہے؟ ایک صبح 9 بجے شروع ہوئی، ایک رات 10 بجے ہوگی۔ تو جس بھی چیز میں ایک ایسا فعل موجود ہو جس کا مفہوم، جس کا وقت بتایا جا رہا ہو، ٹائم بتایا جا رہا ہو، وہ اس میں ظرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اوکے، یا دوسرا کیا ہے؟ جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، اوکے، کہ کون سی جگہ پہ ہوا ہے کام۔ رائٹ، جیسے ہمیں پتا ہے مدرسہ جو ہے وہ درس کی جگہ ہے، اس کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ درس ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے اس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ کچن جو ہے یا باورچی خانہ جو ہے وہاں کھانا پکتا ہے، تو جگہ کا نام جب ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے، اس کو بھی ہم ظرف کہیں گے۔ کسی بھی کام کے ہونے کا وقت یا کسی بھی کام کے ہونے کی جگہ، یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ایکچولی کیا ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے کام کی بات ہوئی، کوئی کام ہو رہا ہے، اس کے بعد بات ہوئی کہ وہ کام کس وقت ہو رہا ہے اور وہ کام کس جگہ ہو رہا ہے۔ تو وقت اور جگہ کو ہم ظرف کہتے ہیں۔ آگے چلیں جی۔ جی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت کا مفہوم جو دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمانی، ٹھیک، یہ ہو گیا جو وقت بتا رہا ہے ہمیں، اور جو وہ جگہ بتا رہا ہے ظرف مکانی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ظرف زمانی ہے، یہ ظرف زمانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کا وقت بتا رہا ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں یہ ظرف مکانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ کسی کام کی جگہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ظرف زمانی اور ظرف مکانی اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ اینی کوسچنز آن دس؟ اوکے جی، امبر ذرا آپ بتائیے کیا ہے؟ یعنی ایسا اسم جو کسی فعل کی جگہ یا وقت ظاہر کرے۔ اوکے،
ظرف مکانی ہو یا ظرف زمانی، دونوں صورتوں میں لفظ کی ساخت یا وزن میں فرق نہیں۔ ہاں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک کام ہے، کوئی بھی کام ہے، کھیلنا جی کودنا پکانا پڑھنا سونا، کوئی بھی ایک کام لے لیں، اب اس کا چاہے وقت آپ بتا رہے ہو کہ اس کا وقت یہ ہے، یا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس جگہ ہے، جی ظرف مکانی ہو یا ظرف زمان، وہ لفظ جو ہوگا وہ ایک ہی لفظ ہوگا، اس کی ساخت ایک ہی ہوگی، شکل اوکے، ایک ہی ہوگی اس کی، دونوں سچویشنز میں، دونوں صورتوں میں۔ ٹھیک ہے۔ تو ظرف مکانی اور ظرف زمانی کسی ایک پرٹیکولر کام کا، اس کا وزن ایک ہی ہوگا۔ اب یہ آپ کو اس سے ڈٹرمن کرنا پڑے گا، جملے کی ساخت سے، سیاق و سباق سے، کہ یہ ظرف مکانی ہے یا ظرف زمانی ہے، یہ جو ہے اس کام کی جگہ بتا رہا ہے یا اس کام کا وقت بتا رہا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے سر۔ اب ہم جی اس کی سر، ایگزامپل دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی آگے چلیے۔ اردو میں ظرف بنانے کا خاص طریقہ نہیں ہے، جی کی جگہ یا کا وقت استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال اس بلٹ سے پہلے ذرا ہم پچھلے والے کو کلیئر کر لیتے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی کلیریفیکیشن اس میں ہے۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ وقت اور جگہ ظرف مکانی اور ظرف زمانی کے لیے ایک ہی شکل ہے۔ جی اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اگر میں آپ سے کہوں مغرب، کیا جی، مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مغرب مطلب مغرب کا وقت، اوکے، اور اور مغرب کا سمت، جیسے سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، مطلب یہی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک چیزیں کہاں ہوئی، ایک ہی چیز ہوئی نا، آپ جی، نے تو ایک ہی چیز بتائی، وقت۔ وقت، سورج جس طرف غروب ہوتا ہے اس کا جو جگہ ہے غروب ہونے کی، وہ کون سی ہے؟ سمت، اچھا سمت، مغرب، بالکل، وہ بھی مغرب ہے۔ جگہ ہے، وہ بھی یعنی سمت نہ جگہ کہیں کہہ نا، سکتے ہیں اس کو، سمت نہ کہیں نا، غروب ہونے کی جگہ۔ غروب ہونے کی جگہ، بالکل، تو غروب ہونے کا وقت کیا ہے مغرب، اور غروب ہونے کی جگہ کیا ہے؟ مغرب، مغرب۔ جی اسی طرح سے اور کوئی مثال ہے، سورج طلوع ہونے کے لیے بھی دیکھ لیں، طلوع کہتے ہیں سورج کے، پوچھتے ہیں آج طلوع کا ٹائم کیا ہے بھائی، جی سر، اور دوسرے کہ سورج طلوع کدھر سے ہوتا ہے بھائی؟ مشرق، مشرق سے ہوتا ہے۔ جی شرق کہتے ہیں بلند ہونا، اونچا ہونا یا نکلنا، مشرق۔ اوکے، تو آپ نے دیکھا کہ زمانہ اور مکان کے لیے ایک ہی لفظ ہے، تو ایسی بات نہیں، ہم نارمل زندگی میں ایسی بات ہے، ٹھیک؟ جی سر۔ اوکے جی، اب آگے چلیے امبر۔ اردو میں ظرف بنانے کا خاص طریقہ نہیں ہے، کی جگہ یا کا وقت استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، جیسے مثال لے لیں آپ، ہر ایک کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، بعض چیزوں کے لیے خاص لفظ ہے، بعض جی چیزوں کے لیے خاص لفظ نہیں ہے۔ آپ کی جگہ یا کا وقت استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ امتحان کا وقت کیا ہے؟ امتحان کا وقت کیا ہے یا امتحان امتحان کی کی جگہ جگہ کیا کیا ہے؟ ہے؟ جی آپ نے اس میں ظرف مکانی کے لیے کہا امتحان کی جگہ، جی سر، اور ظرف زمانی امتحان کا وقت کیا ہے؟ بالکل، تو ضروری نہیں ہے کہ اردو زبان میں ظرف مکانی اور ظرف زمانی کے لیے کوئی سپریٹ ورڈ، کوئی وزن ہو، اردو میں نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں آپ کو اس میں ظرف ملتا ہے۔ جی جی سر۔ اس میں اسم الظرف فعل ثلاثی مجرد میں اسم الظرف بنانے کے لیے دو اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ اوکے، وہ کون سے ہیں دو اوزان؟ مفعل، یہ وزن عموماً باب نون نصرہ اور کرما، یعنی کہ کاف جو شکر ہے، مزار مضموم العین۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی دو وزن ہیں، ایک جی وزن ہے مفعلن، یہ مفعلن زیادہ تر باب نصرہ اور کرما کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ نصرہ اور کرما کے لیے انہوں نے ایک اور نام استعمال کیا جو ہم نے اب تک نہیں کیا تھا، جی، وہ ہے مزار مضموم العین۔ اس کا جی کیا مطلب ہوا؟ آپ اگر غور کریں گے تو
تو آپ کے جو 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد میں، اس میں مضارع کی جو وزن ہے اس میں پیش کس کس میں لگتا ہے؟ فتح یفتح، اس میں تو پیش نہیں لگا. ہاں یا نہیں؟ جواب دیں. جی جی. ضربا یضربو، یضربو، بالکل. اس میں لگا پیش؟ ضربا یضربو کے اندر جو ہے وہ عین لام کلمے پہ لگا ہے. کیا ہم لام کلمے کے عین کو دیکھتے ہیں؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ مضموم العین لکھا ہوا ہے، دیکھیں اتنا بڑا بڑا عین. جی، عین کلمے کی بات ہو رہی ہے تو عین کلمے پہ تو نہیں لگا. نہیں لگا. تو آپ نے فتح یفتح دیکھ لیا، ضربا یضربو دیکھ لیا، سمع یسمعو پہ لگتا ہے؟ سمع یسمعو نہیں. حسیبا یحسبو نہیں. نصر ینصرو، یس. اور جی کرما یکرمو. جی بالکل. تو یہ وہ 2 باب ہے جن کے مضارع میں عین کلمے پہ پیش لگتا ہے. صحیح صحیح. اس کو انہوں نے ایک نام دے دیا مضموم العین، یعنی عین کلمہ پیش کے ساتھ آتا ہے. صحیح. تو عین کلمہ پیش کس کے ساتھ آتا، کس باب میں آتا ہے؟ نصرہ میں اور کروما میں اور کروما. جس میں عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ پیش میں آ رہا ہے، اس کو انہوں نے کیا کہا؟ وزن ہوتا ہے مفعلن. مفعلن. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اوکے جی. حفظہ باب آئیے ایڈریسی پہ، یہ بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے دوسرا؟ جی. باب فا فتح اور سمع مدار مفتوح العین کے ساتھ آتا ہے. مقتل مشرب. اوکے. اب انہوں نے کہا یہ جو مفعلن ہے یہ جی نصرہ کروما جس کو انہوں نے مضموم العین کہا، اور فتح جی اور سمع یہ جی کہا، انہوں نے کہا مفتوح العین. اس کا عین. مطلب ہے کہ جی باب فتح اور سر باب سمع ہاں وہ ہیں جی جن کے مضارع پہ عین کلمے پہ زبر عین آتا ہے. زبر آتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا؟ فتح یفتح، یفتح میں عین کلمے پہ زبر ہے. جی سر سمع یسمعو، یسمعو میں عین کلمے پہ زبر ہے. بالکل تو بالکل پیش سر. مضارع کے اوپر پیش والے باب ہو گئے نصرہ اور کروما، مضارع پہ فتح والے ہو گئے فتح اور سمع. سمع. جی سر. ان چاروں ابواب کے اوپر جو اس میں ظرف آتا ہے وہ کس وزن سے آ رہا ہے؟ مفعول. ٹھیک. جی جی سر. مثال کیا ہو گئی؟ سر سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. کیا کیا ہو گیا مثال کیا ہو گئی اس کی؟ سر؟ اس کی مثال ہو گئی مقتل مشرب. اوکے مفعول کے وزن پہ ہیں دونوں. رائٹ. مقتل ہم کسے کہتے ہیں؟ سر قتل کرنے کی جگہ ہوگی یا Right. ٹائم ہوگا. یا ٹائم ہوگا. جی سر. اردو میں ہم اس کو قتل کرنے کی جگہ کے حساب سے تو جانتے ہیں، کم از کم میں اس کو اردو میں وقت کے حساب سے نہیں جانتا. مقتل بھی کوئی لفظ ہے اردو جی سر. زمانی، مجھے نہیں پتا، اگر ہے تو ہو سکتا ہے. عربی میں مقتلن جو ہے مفعلن کے وزن پہ ہے، اور اس کے معنی دونوں آئیں گے. زمانی کا لیں گے تو قتل کی کا وقت، ہاں جی اور مکانی لیں گے تو قتل کی جگہ مقتل. اسی Right, طرح سے sir. مشرب. جی سر. تو سر یہ مشرب جو ہے وہ پینے کی جگہ یا پینے کا وقت ہوگا. پینے کا. بالکل صحیح. تو آپ نے دیکھا یہ اسماء مشتقہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ایک فعل مجرد سے ڈیرائیو کیے ہوئے ہیں جی سر. اور قاعدے اور اصول کے حساب سے بنے ہوئے ہیں. رائٹ سر. اور ان کو بتایا آپ کو کہ جو مضارع مضموم العین اور مفتوح العین ہیں، یعنی یہ 4 ابواب ہیں، ان سے جی اس وزن سے بننے والے جو وہ ہیں وہ مفعلن کے وزن پہ بنتے ہیں. ہوں گے. رائٹ سر. اوکے حفظہ، یہ دوسرا بھی پڑھ دیجیے. نمبر 2 مفعیل. یہ ہمیشہ باب ضربہ اور حسیبہ مدار مذکور العین کے ساتھ مکسور. آتا ہے. مکسور العین کے ساتھ آتا ہے. اب یہ مکسور العین کیا ہو گیا؟ وہ مضارع جو کہ زیر سے آتے ہیں. جی جس کے عین کلمے پر زیر ہو. جیسے ضربہ کے ساتھ آتا ہے یضربو. یضربو. ہاں جی. اور حسیبہ کا آتا ہے یحسبو. رائٹ. تو یہ 2 ہو گئے مضارع مکسور العین جن کے مضاروں میں عین پہ کسرہ ہوتی ہے. کسرہ ہوتا ہے. رائٹ سر. اوکے جی، اب آگے پڑھیے. نوٹ نمبر 1 مدار مضموم العین
سے 10 الفاظ مفعلن کے بجائے مفعلن سے مستعمل ہیں. اب جیسے یہاں انہوں نے ایکسیپشن دے دیا آپ کو. جی سر. جنرل رول کیا بتایا کہ نون کاف فے اور سین یعنی نصرہ کرما فتح سمع یہ جی چار سر. ابواب سے اصولاً مفعلن پہ آنا چاہیے، جس میں سے Right. مضموم العین کون سے ہیں؟ نصرہ اور کرما. کرما. ہاں جی. لیکن انہوں نے لکھا جی مزار مضموم العین سے 10 الفاظ مفعلن کے بجائے مفعلن سے مستعمل، مفعلن سے استعمال ہوتے ہیں. جی سر. یعنی یہ ایکسیپشن آ گیا آپ کا. ہاں جی. اور اس کی مثال بھی دے دی انہوں نے. مثال کیا جی. ہے؟ جیسے غربا غین رابا باب نصرہ ینصرو سے ہے، باب نصرہ سے سے کیا مطلب؟ مغربن. رائٹ. باب نصرہ سے کیا مطلب ہے؟ جی. یہ مضموم العین ہو گیا. جی سر. سر مضموم العین ہو گیا تو اس یہ سے- مغربن کی جگہ اس کو ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ مغربن یوز کرتے ہیں. رائٹ. اصولاً جو آپ نے اوپر اصول بتایا ہے نمبر 1 پہ مفعلن لکھا ہے اور لکھا ہے کہ جی. نصرہ اور کرما اس مفعلن سے ہوں گے. ہاں جی. لیکن ایکسیپشن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک مثال ہے غین را اور با، ہاں جی. دوسری مثال ہے سین جیم اور دال. جی. سجدہ یسجدو ہاں جی. یہ دونوں تو یہ مضموم العین سے ہیں ہاں جی. اور نمبر 1 کے وزن پہ آنا چاہیے تھا مفعلن کے، تو اس جی. کو ہونا چاہیے تھا مغربن اور اس کو ہونا چاہیے تھا مسجدن. ہاں جی. لیکن خلاف قاعدہ 10 ایسے الفاظ ہیں جن میں سے 2 آپ کو یہاں مثال کے طور پہ دے دیے گئے ہیں. رائٹ سر. وہ بجائے مغرب کے مغرب کہتے ہیں اور مسجد کے بجائے مسجد. مسجد کہتے ہیں. رائٹ. سجدے کی جگہ رائٹ. مسجد، ہاں جی. غروب ہونے کی جگہ مغرب، غروب ہونے کا وقت بھی مغرب ہے. مغرب. ہاں جی. اب یہ ہاں جی. مسجد جو ہے سجدے کا وقت نہیں بتا رہا ہے، یہ صرف کیا بتا رہا ہے؟ یہ ظرف سجدے مکانی کی بتا رہا ہے. جگہ. ہاں جی. ظرف مکان بتا رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے. جگہ، ہاں یہ وقت نہیں بتا رہا. یعنی ہاں مسجد جو ہے وہ سجدے کا وقت نہیں بتایا ہے عام ہاں استعمال. جی. جی. اوکے جی آگے چلیے. 2 نمبر. نمبر 2، جس جگہ مکان کام کثرت سے ہو تو اسم الظرف مفعلتن مدرستن مطبعتن آتا ہے. اوکے یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. آپ کو جی. پہلے انہوں نے سٹینڈرڈ بتایا کہ 2 وزن ہیں، مفعلن اور مفعلن. جی. پھر ایک ایکسیپشن دے دیا کہ 10 الفاظ نصرہ اور کرما کیسے ہیں جو اصول کے حساب سے مفعلن نہیں آتے ہیں بلکہ مفعلن آتے ہیں. یہ ایک آپ کو نوٹ دے دیا انہوں نے. ہاں جی. دوسرا نوٹ یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کام جو ہے وہ کسی جگہ کثرت سے ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے کا کیا مطلب ہے کہ یا تو کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے یا فریکوینسی میں بہت زیادہ ہے. جی. فار ایگزامپل مسجد جو ہے وہ تو نماز 5 وقت ہوئی، ہاں جی. گنی چنی وقت ہے، یعنی ہزاروں دفعہ تو نہیں ہوتی نا، یا کنٹینیوس تو نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مدرسے میں تو درس مستقل چل رہا ہوتا ہے. جی سر. بعض جگہ مارننگ شفٹ بھی ہوتی ہے، آفٹرنون شفٹ بھی ہوتی ہے، ایوننگ شفٹ بھی ہوتی ہے. ایوننگ بھی ہوتی ہے. جی. تو اس کو انہوں نے کیا مدرس مفعلن کے بجائے مفعلتن کے وزن پہ آتا ہے. صحیح. صحیح. اسی طرح مطبع کہتے ہیں پریس کو. آپ نے دیکھا ہے پریس کبھی بند ہوتا ہے؟ نہیں سر، وہ 24 آورس کا اس کا بھی وہ ہے آن تو گوئنگ. جس جگہ کوئی بھی کام کثرت سے ہو رہا ہے وہاں اسم الظرف جو ہے مفعلتن کے وزن پہ آتا ہے. صحیح. صحیح. یہ ہے آپ کا سمجھ لیں اسم الظرف کا لیسن. آگے دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. اسم الظرف کسی وزن پر ہو اس کی جمع مکسر مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. منہ نہیں ہے، میم پہ زبر ہے. مفاعلو کے وزن پر آتی ہے، جمع مکسر مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. جیسے مساجدو مدارسو. ٹھیک. جی سر. اب وہ چاہے مفعلن کے وزن پہ ہو چاہے مفعلن کے ہاں وزن جی، کے وزن پہ ہو. پہ، صحیح. جمع مکسر ہمیشہ
مفاعلو کے وزن پہ آئے مفاعل، گی. مفاعل. مساجد، مدارس، مقاتل، منازل، جی مشارب. صحیح صحیح صحیح. رائٹ سر. جمع مکسر کا ایک ہی طریقہ. سر یہ 1 منٹ اسی سلائڈ پہ رہے گا، میں بس اسکرین شاٹ لے لوں سلائڈ کا تاکہ. اوکے ضرور لیجیے. جی سر. ہو گیا؟ جی سر ہو گیا، جزاک اللہ. اچھا جی، اب ناظم صاحب ذرا آپ آ جائیے میدان میں. مائک کھول بسم لیجیے اللہ اپنا. الرحمن. جی کھلا ہوا ہے بھائی. فعل ثلاثی مزید فی سے اسم الظرف بنانے کا علیحدہ طریقہ نہیں ہے، آپ نے بلکہ پہلے غلط مزید طریقہ کر دیا. اسم الظرف کیا ہوتا ہے؟ اسم الظرف اوکے جی. بنانے کا علیحدہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ مزید فی سے بنائے گئے اسم المفعول کو ہی اسم الظرف کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اوکے، تو اب انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اسم الظرف جو ہے مزید فی سے کیسے بنائے. مجرد سے بنانے کا تو انہوں نے 2 طریقے بتائے، مفعل اور مفعیل، اور اس کے بعد جو جگہ زیادہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ مفعلتن. جی ٹھیک، تو مجرد سے تو انہوں نے طریقہ بنا دیا کہ بھئی یہ ہے طریقہ اسم الظرف کا. جی مزید فی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سپریٹ طریقہ نہیں ہے. جی جی مزید فی میں جو آپ نے اسم المفعول کا طریقہ سیکھا ہے ابھی پچھلی کلاس میں، تو جو جی اسم وہی. المفعول کا وزن ہے وہی وزن استعمال ہوتا ہے اسم الظرف کے لیے بھی. جی. ٹھیک ہو گئی جی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اینی کوشچن آن دس؟ مگر سر آپ کی یہ تو کہہ رہی ہے وزن نہیں بلکہ اسم المفعول کو ہی اسم الظرف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں آپ نے وزن کہا نا، تو وزن تو نہیں وزن نہیں بلکہ ہوگا اچھا وہ. ٹھیک ہے بالکل. ہاں ہاں یہ وہی وزن ہوگا مطلب نا. وہ دو اس میں یوز کرے گا، لیکن جملے کے کنٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اسم المفعول ہے یا اسم الظرف ہے. رائٹ. اسم اس کے المفعول ہے، اسم الظرف ہے، یا اسم الظرف میں ظرف مکانی ہے یا ظرف ظرف وقت زمانی. زمانی ہے. جی یہ اس سب کی آپ 2 کو اقسام سیاق اور سباق سے پتہ چلے گا. اسباب. جی جی ایگزیکٹلی. ٹھیک. جی اوکے جی. جی، آگے ناظم صاحب. مثلا ممتحن جس کا امتحان لیا گیا، یا یہ ہو گیا اسم المفعول جس کا امتحان لیا گیا، ممتحن. جی 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 جی. اگر ناظم صاحب میں اس کو یہاں کر دوں ممتحن تو کیا ہو جائے گا؟ جس نے امتحان لیا، تو جس کا امتحان لیا گیا تو یہ تو اسم الفاعل ہو گیا نا. اور لیا گیا ممتحن. جی لیا گیا تو آپ کے سامنے لکھا نہیں ہوا ہے. اسم المفعول ہے یہ، اور ہاں. وہ اسم الفاعل ہو جائے گا. ویری گڈ. یعنی ممتحن ہو گیا تو جس نے امتحان لیا، ویری گڈ، وہ ہو جائے گا جس نے بہت اچھی. امتحان لیا. جی. ممتحن اور جس کا امتحان ممتحن. لیا گیا، ممتحن جی جس نے امتحان لیا. اب اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہوں گے. وہ امتحان کی جگہ یا وقت. اب وہ Right. جملہ بتائے گا جب استعمال ہوگا یہ لفظ، تو اس میں جملے میں ہم خود اس کی تمیز کریں گے کہ یہ کس کے لیے مستعمل ہے یہاں پر. رائٹ. ممتحن یہ تھا اسم المفعول. اسم المفعول. جی. تو مزید فی میں اسم المفعول جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے اسم الظرف کے طور پہ، چاہے وہ مکانی ہو چاہے زمانی ہو. زمانی ہو. اوکے. اگلا پسٹریک بھی پڑھ لیجئے. باب افعال اور ثلاثی مجرد کے اسم الظرف میں مشابہت. اب یہ 2 ابواب ہیں. ایک جو ہے وہ باب مزید فی کا ہے، افعال، اور دوسرا مجرد کا ہے. یہ 2 ابواب میں آپ غور کریں گے کہ جب آپ اسم الظرف بنائیں گے تو ان دونوں میں بڑی مشابہت آتی ہے. تو اس میں آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا اور تمیز کرنا پڑے گا. تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرق محسوس کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈسٹنگوش. اردو میں تمیز اختیار کرنے کے بہت برے معنی ہوتے ہیں. آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم سدھر جاؤ. عربی زبان میں اصل مقصد تمیز کا یہ نہیں ہے. تمیز کا مقصد ہے ٹو ڈسٹنگوش.
ٹو ڈفرینشیٹ. ڈفرینشیٹ ان بٹوین. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں تمیز. جی. تو وہ کون سے دو باب ہیں دیکھیے ذرا. پہلا کیا ہے؟ مجرد خرجا، باب نصرہ سے خرجا یخرجو. خرجا یخرجو معنی کیا ہوتے ہیں اس کے؟ نکلنا. نکلنا. ویری گڈ. یہ لازم والے معنی میں خود نکل رہا ہے بندہ. خود نکل رہا ہے، فعل لازم ہو جائے گا. فعل لازم ہوگا. اب اس سے آپ ظرف زمانی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ باب نصرہ ہے تو نصرہ کا وزن کیا ہوتا ہے؟ مفعل ہوتا ہے. مفعل. تو کیا بن جائے گا؟ مخرجن. مخرج. نکالنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ. نکالنا کہہ دیا یہاں. مخرجن. جی. نکلنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ. نکالنے کی نہیں ہے. ہاں نکلنے کی. جی جی. آپ نے خود ہی بتایا کہ خارجا. ہاں وہ خارجن ہو. خارجن جو ہوگا وہ نکال. نہیں یہ آپ اردو کو بیچ میں مت لے کر آئیے. خارجن اردو کا لفظ ہے. ٹھیک. یہاں ہم بات کر رہے ہیں مفعل کا وضع. مخرجن. یہی بتایا نا آپ کو باب نصرہ سے اسم الظرف کا طریقہ. مفعل. جی جی. مخرجن. تو مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ. یعنی سنیما ہال میں آپ جاتے ہیں، آڈیٹوریم میں جاتے ہیں، کلوز جگہ ہے، سیمینار ہو رہا ہے، ایگزٹ کا بورڈ. ایگزٹ کا جہاں بورڈ لگا ہوتا ہے. ایگزٹ. جی. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مخرجن. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے. سنو اس کو کہنا پلیز چائے دے دے. آدھی جی. تجوید کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مخرج ہوتا ہے. اچھا آواز کیسے نکالتے ہیں جو. جی جی. رائٹ. جی. آواز نکلنے کی جگہ. مخرج. نکلنے کی. جی. حلق مخرج سے نکالنا ہے، سینے سے نکالنا ہے. جی. مخرج. ایگزٹ. نکلنے کی جگہ. جی. یہ ہو گیا مجرد سے. اچھا مزید فی آپ کو پتا ہے مزید فی میں باب افعال کیا کرتا ہے؟ وہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. متعدی بنا. جی. تو باب نصرہ مجرد تھا نکلنا. جی جی. اب یہ ہو گیا نکالنا. جی جی. جس کو آپ خارج کہہ رہے تھے. خرجا. باب افعال سے کیا ہو جائے گا؟ اخرجا. اخراجن اور مخرجن. یہ مفعل سے بنتا ہے. جی جی. اس کا مطلب ماضی تو اخرجا ہو جائے گا. ماضی جو ہے وہ تو اخرجا ہو جائے گا نا. یہاں ماضی کا ذکر نہیں ہے. یہاں جی جی جی. اس یہاں ذکر ہے اسم مخرج الظرف کا. جی جی. مخرجن. ٹھیک. جی. میم پہ پیش آ گیا یہاں. جی. ہاں. مزید فی سے کیا بتایا گیا تھا کہ جو اسم المفعول ہوتا ہے تو خارجا باب افعال سے اسم المفعول کا وزن آئے گا مخرجن. جی. ٹھیک. اور نکالنے کے لیے آئے گا مخرجن. یہ اسم الفاعل ہو جائے گا مخرجن، نکالنے والا. اور اخراج جو ہے وہ بن جائے گا مصدر. نکلنا. نکالنا. اخراج جو ہے وہ نکالنا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس جو آپ کا وہ جا رہا ہے یہاں سے، اس محلے کا جو ڈرٹی واٹر ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا اخراج کہاں ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا آپ صرف اسم الظرف پہ واپس آ جائیں تو اوپر جو مجرد تھا خا را اور جیم اس کا وزن تھا مخرجن، اور نیچے جو مزید فی ہے اس کا وزن ہے مخرجن. مخرجن اور مخرجن. اور قرآن شریف میں مدخل صدقن. ٹھیک. جی جی. یہ مخرجہ اور مخرجہ میں فرق آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. قرآن شریف کی جب آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑا کلوز ہے. یہ بڑا دیکھیے مخرجن مخرجن. جی جی. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے طیبہ اب آپ آئیے لائن میں آئیے. یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یس سر.
یہ مائک کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. کس کا مائک ہو رہا ہے یہ؟ جی میں نے ابھی بند نہیں کیا, بند کر رہا ہوں میں. طیبہ ہے ہمارے ساتھ؟ یس سر میں ہوں. تو سر بولے. میرے پاس آیا نہیں. جی اوکے, عفیفہ آپ پڑھ دیجئے. سر نیکسٹ لائن نہیں ابھی تک آئی. تو لائن Yes, نہیں sir. آئی تو آپ کے سامنے ایک چیز تو آئی ہے, وہ آپ لوگ پڑھ نہیں رہی ہے. دیکھیے کیا مدخلون آیا نا, مدخلون جو ہے وہ پڑھنا ہے نا. داخل ہونے کی جگہ. اوکے, مدخلن ہو گیا داخل ہونے کی جگہ. یہ ایگزامپل دی جا رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہو گیا؟ مدخلن جی, داخل کرنے کی جگہ. یہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. اوکے, آگے چلیے. باب فعال سے لازم افعال بنتے ہیں, اس لیے نہ مفعول ہوتا ہے نہ اسم المفعول آتا ہے, لیکن اسم المفعول کا وزن بطور اسم الظرف استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ مزید فی میں کون سا ہوتا ہے باب جس میں صرف لازم ہوتے ہیں, وہ ہے باب انفعال. اس میں چونکہ متعدی نہیں ہے تو کوئی مفعول نہیں ہے, کوئی مفعول نہیں ہے تو مجہول نہیں بن سکتا. نہ مجہول ہے نہ مفعول ہے, تو اسم المفعول اس میں ہوتا ہی نہیں. لیکن اس کا اسم المفعول کا وزن استعمال ہوگا. کس میں استعمال ہوگا؟ اسم الظرف کے لیے. ٹھیک, اوپر ہم نے یہی لکھا ہے نا کہ مزید فی میں اسم الظرف بنانے کا کوئی سپریٹ طریقہ نہیں ہے. جو اسم المفعول کا وزن ہے وہی اسم الظرف کا استعمال ہوتا ہے. تو اب باب انفعال میں اسم المفعول تو ہوتا ہی نہیں, لہذا اس کا جو وزن ہے وہ صرف اسم الظرف کے لیے استعمال ہوگا, اس میں اسم المفعول تو ہوگا ہی نہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہوگی سر. اوکے, اب یہ آخری والا دیکھ لیجئے مثال اس کی. عرف, یہ ہمارا مادہ ہے. اس کا ماضی ایک کا باب انفعال کا صیغہ لیں گے تو بنے گا انحرف, مڑنا. آگے آ گیا پھر مادہ ہے ہمارا حرف, اس کا انفعال کی اسم المفعول کا وزن اب بنایا ہے منفعل, تو اس کا بن جائے گا منحرف, مڑنے کی جگہ یا وقت. ہاں, اب یہ منحرفن جو ہے یہ اسم المفعول نہیں ہے, یہ کیونکہ باب انفعال میں اسم المفعول ہوتا ہی نہیں. صحیح نہیں. لیکن اس کا وزن استعمال کیا جا رہا ہے. کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اسم الظرف کے لیے. مڑنے کی جگہ یا مڑنے کا وقت. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا. اوکے جی, آگے چلیے, نیکسٹ پڑھیے. کس کی باری ہے؟ سر میری باری. انبر سر, مجھے یہ لاسٹ نہیں سمجھ میں آیا جو باب لاسٹ سلائیڈ کے اندر. جی کون سا؟ یہ باب انفعال سے جو بتا رہے, باب انفعال سے لازم. باب انفعال میں جتنے افعال آتے ہیں وہ لازم ہیں. لازم اور متعدی تو پہچانتی ہیں نا؟ جی سر. اوکے, اس میں متعدی الفاظ آتے ہی نہیں, تو جب تک وہ متعدی نہیں ہوگا تو اس کا تو مفعول نہیں بن سکتا نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے, اگر میں کہوں کہ میں نے کھایا, کھانا متعدی ہے, تو آپ کہیں گے کس کو کھایا؟ بھائی میں نے کھانے کو کھایا. میں نے آئس کریم کھائی. جی بالکل. تو اس میں مفعول بھی موجود ہے اور اس کا مجہول بھی بن سکتا ہے, کھانا کھایا گیا. صحیح. تو مفعول ہوگا تو اس کا مجہول بنے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر وہ اس میں صرف لازم الفاظ ہے, جیسے بیٹھا, نکلا, تو میں بیٹھا تو ہو سکتا ہے, لیکن میں بیٹھا گیا تو کوئی لفظ نہیں ہوتا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں مفعول ہوگا ہی نہیں. جی. تو باب انفعال جو مزید فی کا ہے اس کے اندر سارے افعال لازم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اسم المفعول تو ہوگا ہی نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اسم المفعول کا جو وزن ہوتا ہے نارملی مزید فی میں, وہ ہم استعمال کر رہے ہیں فار اسم الظرف. اسم الظرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی سر, بچا گیا. اوکے, اب ابھی آپ کا آ رہا تو شروع کر دیجئے. جی.
اسم الظرف جملے میں استعمال کے لحاظ سے رفع، نصب یا جر حالت میں آتے ہیں. اوکے، مثال بتائیے. الی اللہ مرجعکم. اوکے، اب اس کے اندر اسم الظرف کیا ہے؟ مرجعکم. کم تو نہیں ہوتا جی وہ تو ضمیر ہے میرے خیال میں. مرجعو. مرجعو. مرجعو جو ہے یہ مفعلن کے وزن پہ بن گیا. مفعلن کے وزن پہ بن گیا. جی یہاں پہ وہ ایز اے مضاف استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کو خفیف کر کے مرجعو کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مرجعو مفعلو سے بنا ہے. ٹھیک، مفعلو سے. ٹھیک ہے سر. یہاں پر مرجعکم لکھا ہوا ہے. مرجعکم بھی ہو سکتا ہے، مرجعکم بھی ہو سکتا ہے. جی سر. لیکن یہاں پر وہ فاعل ہے نا، اللہ کی طرف لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کا وقت. اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. اب اس کے یہاں پہ معنی ہو گئے اللہ کی طرف تم سب کے لوٹنے کی جگہ ہے. صحیح. اللہ کی طرف تم سب کے لوٹنے کی جگہ. تم سب کے لوٹنے کی جگہ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک. جی سر. اب یہاں پر یہ رفع حالت میں، اگر یہ نصب حالت میں استعمال ہوتا تو یہ مرجعکم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مرکب اضافی کے طور پہ آئے گا، یہاں پہ تو یہ مضاف آیا ہے، وہاں پر مضاف الیہ اگر بن کے آئے گا تو مرجعی ہو جائے گا. تو جیسے اسم رفع نصب جر ہوتا ہے اسی طرح سے اسم الظرف بھی جو ہے رفع نصب جر ہوگا. یہاں مثال آپ کو مرجعکم میں رفع کی مثال دی گئی. اگلی ایگزامپل پڑھیں، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ایگزامپل یہ. جی. حتی ابلغ مجمع البحرین. یہ پچھلی ایکسرسائز میں بھی یہ تھا. جی، یہاں تک کہ یہاں میں تک کہ. پہنچوں. جی سر. میں پہنچوں. ابلغا، یہ ابلغو سے ابلغا ہو گیا حتیٰ کی وجہ سے. حتیٰ جو ہے ناصب مضارع ہے، اس نے اس کو نصب کر دیا. ابلغا. ابلغا. تو یہ جو ہے یہ اگین وزن جو ہے کس کے اوپر ہے؟ مفعلو کی وزن پہ نا. مفعلو کا وزن کس کو لے رہی ہیں آپ؟ کون سے لفظ کی بات کر رہی ہیں؟ میں ابلغا کا پوچھ رہی ہوں. نہیں، ابلغا میں تو میم ہے ہی نہیں. آلرائٹ. یہ تو مضارع ہو گیا. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. مجمع کا جو ہے وہ بیسیکلی مفعلو کے اس کے اوپر ہے نا. ہاں، مفعلو کے وزن پہ، لیکن یہاں پر نصب حالت میں. نصب حالت میں ہے. اس صحیح. لیے کہ مفعول استعمال ہوا ہے. مجمع البحرین، دو پانیوں کے ملنے کی جگہ. ملنے کی جگہ. صحیح. ٹھیک ہے سر. یہ مفعول کیوں ہے؟ یہاں تک کہ میں پہنچوں، تو میں پہنچ رہا ہوں، میں ہوں فاعل، جہاں میں پہنچ رہا ہوں وہ مفعول ہو گیا. وہ مفعول ہو گیا. صحیح. تو یہاں نصب میں استعمال ہو گیا. اور اگلی ایگزامپل دیکھیے. جی. رب المشرقی والمغربی. یہاں پر یہ کون اسم الظرف کون ہے؟ کون سا ہے؟ یہ مشرقی اور مغربی دونوں جو ہیں وہ اسم الظرف ہیں. اور یہ حالت کیا ہے؟ دونوں جو ہے وہ جر حالت میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ آئے ہیں. بالکل. مشرق کا اور مغرب کا رب. جی جی. تو یہ بتایا کیا جا رہا ہے آپ کو کہ بلٹ پڑھ لیں آپ. یہ سوری سر، میں بچے بہت شور مچا رہے ہیں اس وقت. چلیے حفظہ آپ پڑھ لیجئے. جی سر. سر یہ اس میں اسم و ظرف جملے میں استعمال کے لحاظ سے رفع، نصب یا جر حالت میں آتے ہیں. تو یہ جو تینوں ایگزامپلز ہیں ان میں ہم نے دیکھ لیا کہ اسم و ظرف 3 ڈفرینٹ رولز پلے کرتے ہوئے 3 ڈفرینٹ حالتوں میں آ رہے ہیں. ویری گڈ. دس از واٹ وی وانٹیڈ ٹو سے. اور آگے پڑھ لیجئے حفظہ. وہ الفاظ جن میں جگہ یا وقت کا تصور تو ہو لیکن کام کا ذکر نہ ہو.
انہیں ظرف کہتے ہیں. کیا فرق ہوا اس میں، نام میں کیا فرق ہوا؟ سر جگہ یا وقت کا تصور تو ہے لیکن کام کا ذکر نہیں ہے، مطلب کام ہونا مینشن نہیں ہو رہا، صرف جگہ یا وقت کی بات کر رہے ہیں تو ان کو ظرف کہہ رہے ہیں. تو تبدیلی کیا ہوئی؟ آپ کا سر ٹاپک کیا ہے؟ سر اسم الظرف ہے ہمارا ٹاپک. رائٹ. اور اب ہم بات کر رہے ہیں صرف صرف ظرف ظرف کی. کی. جی اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. رائٹ سر. اچھا، اس سے پہلے ایک سملر چیز ہوئی تھی، آپ نے پڑھا تھا حروف استفہام اور اسماء استفہام. ہاں جی. استفہام کا ہر حروف کون کون سے تھے؟ آ اور حل. حل. ہاں جی حل. ان کو ہم حروف استفہام کہتے تھے، اسم نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ اسم کی طرح استعمال نہیں ہوتے تھے. ہاں جی. ہاں جی. لیکن اینا اور ما اور من اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو ہاں ہمیں جی. اسماء استفہام کا. جی استفہام تو بالکل. آیا ہی آیا، اس کے ساتھ اسماء بھی آ گیا، رائٹ سر. اس لیے کہ ہم ان کو ایز اے اسم استعمال کرتے ہیں. وہ رائٹ. مضاف کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، مضاف الیہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. جیسے اسم آتا ہے ویسے ہی وہ آ سکتے ہیں. جی. یہی فرق یہاں بھی آ گیا. اسم الظرف جو ہے وہ اسم ہے اور اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہاں جی. رفع، نصب، جر. اوپر آپ نے اگزامپل میں دیکھا فاعل، مفعول، مرکب اضافی، ہاں جی. مضاف الیہ. ہاں جی. تو یہ اسم تھا، آپ نے اس کو ایز اے اسم استعمال کیا. رائٹ. اب جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں وہ اسم نہیں کہلا رہے، وہ صرف ظرف کہلا رہے ہیں، رائٹ سر. وچ مینس کہ یہ ایز اے اسم استعمال نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک. بالکل. جی اور سر. ان میں فرق کیا ہے؟ جب ہم اسم الظرف کی بات کرتے تھے تو اس میں کام کا بھی ذکر ہوتا تھا. جیسے ہاں جی. مجمع ہے ملنے کی جگہ، رائٹ سر. تو اس میں عمل کیا ہو رہا ہے؟ ملنا. ملنا. جی مرجع حکم میں کیا تھا؟ سر. لوٹنے کا. میں لوٹنا. ہاں جی. اس میں بھی عمل موجود تھا، لوٹنا. جی. مشرق اور مغرب میں کیا ہے؟ شرق طلوع ہونا. ڈائریکشن ہے. جی سر. نہیں، ڈائریکشن جگہ. نہیں ہے، عمل ہے، کام ہے. غروب ہونا اور ہاں. طلوع ہونا. جی سر. تو ان اوپر کی جو تینوں ایگزامپل ہیں اس میں اسم الظرف استعمال ہوئے ہیں اور یہ کام بھی بتا رہے ہیں. لیکن جو صرف ظرف کہتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ سر اس کی مثال ہے فوقا، اوپر. اب اس میں بتائیے فوقا اوپر میں آپ کو جی سر. لوکیشن تو پتہ چل رہی ہے، اٹ از ابو. بٹ ایکشن مینشن نہیں ہے کوئی. ہاں، ابو کیا ہے بھائی؟ سر کے اوپر کوئی کود رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی سر کے اوپر سو رہا ہے. صحیح. کیا ہو رہا ہے اوپر؟ صحیح. یو ڈونٹ نو کیا ہو جی رہا ہے. ایگزیکٹلی. عمل کا نہیں پتہ چل رہا ہے، ہاں جی. ہاں جی. جگہ کا پتہ چل رہا ہے. فوقا. جی. تو یہ اسم الظرف کی بجائے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صرف ظرف. صرف ظرف کہیں گے. جی. اسی طرح تحتا. ہاں جی. نیچے. نیچے کیا ہے؟ یہ بھی کوئی ایکشن نہیں بتا رہا، صرف ایک جگہ ہے جو کہ نیچے ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتا. جبکہ آپ کو قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے تحتی حل انہار. انہار. ہاں جی. تو سر وہ ساتھ میں جب انہار بھی آ گیا، بہنے والا. جی. تو جو بہ رہی ہیں اس کے لیے ایک سپریٹ لفظ انہار آ گیا. جی. جی. تجری بہ رہی ہے، انہار نہریں. نہریں. جی. بہنے کا ذکر تجری آ گیا ہے سپریٹ. تجری تحتی حل انہار. صرف تحتا کہیں گے تو اس میں عمل کا ذکر نہیں ہے. اتنا پتا ہے کہ something is happening below یا happening is something is lying even. Nothing may be happening, it should just lying there. رائٹ سر. تو عمل کا ذکر نہیں ہے. اماما سامنے. سامنے. جی. آپ نے پڑھا ہے کہ دیوان میں لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے، تو بیٹھا ہے سپریٹلی لکھا گیا. رائٹ. رائٹ سر. اب اسی طرح باقی پڑھ لیجیے آپ، یہ اس کے ایگزامپلز جو ہیں. جی سر. خلفا پیچھے، وراء یہ اس کا مطلب بھی پیچھے ہے، قبل پہلے، بعد بعد، بینا درمیان، حولا گرد، عندہ پاس، مع ساتھ، تلقاء طرف. اب یہ سب ڈائریکشنل ہیں اور لوکیشنز بتا رہے ہیں. رائٹ سر. لیکن اس میں عمل کا ذکر نہیں ہے.
ہاں جی. اس لیے ان کو اسم الظرف نہیں کہا جا رہا ہے، ان کو صرف ظرف کہا جا رہا ہے. رائٹ سر. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. سر میں 2 منٹ بعد جوائن کروں گی، یہ میرے فائر الارمز بول رہے ہیں، تو اوکے عفیفہ بات کر دیجیے. اوکے جی. اوکے جی، اگلا آپ دیکھ لیجئے. جی سر. ظرف نصب حالت میں مضاف آتے ہیں، جیسے عند اللہ بعد الصلاۃ. اوکے، اب ان کا استعمال جو ہے وہ ایز اے مضاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت نصب حالت میں آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. رائٹ. تحتا، عندہ، بعدا، فوقا، امامہ، خلفا، یہ سب زبر کے ساتھ آئیں گے جب مضاف کے طور پر استعمال ہو. صحیح. ٹھیک. رائٹ. جی سر. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا لیسن. اس کو ہم تھوڑا سا کوئکلی ول گو تھرو اٹ تاکہ ہمیں کچھ اندازہ رہے. وہ کافی لمبا ہو گیا. ہم بات کر رہے ہیں اسم الظرف کی. اس کے جو لفظی معنی ہیں لفافہ یا کنٹینر، اینی تھنگ وچ کنٹین سم تھنگ از کالڈ ظرف، یہ اس کے ڈکشنری کے میننگز ہیں. رائٹ. جی سر. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ یہ اسماء مشتقہ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ تیسرا عنوان ہے. اس میں کسی بھی کام کا وقت کا مفہوم رکھتا ہو، اس کام کے ہونے کا وقت ہو یا اس کام کے ہونے کی جگہ ہو. وقت بیان کر رہا ہے تو ظرف زمانی، جگہ بیان کر رہا ہے تو ظرف مکانی. یعنی ایسا اسم جو کسی فعل کی جگہ یا وقت ظاہر کرے. ظرف مکانی ہو یا ظرف زمانی، دونوں صورتوں میں لفظ کی ساخت یا وزن میں فرق نہیں. ایک ہی شکل ہے، ایک ہی وزن ہے، جو ظرف مکانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ظرف زمانی کے لیے. جیسے مغرب جب ہم کہتے ہیں تو مغرب غروب ہونے کی جگہ بھی ہے اور غروب کا وقت بھی ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی اسم الظرف آئیں گے اس میں وزن مکان اور زمان کے لیے ایک ہی ہوگا. پھر ہم نے بتایا کہ اردو میں ظرف بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کے ساتھ کی جگہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کا وقت لگاتے ہیں. مکانی بنانا ہو تو کی جگہ، اور زمانی لگانا ہو تو کا وقت. فلانی چیز کی جگہ کہاں ہے، فلانی چیز کا وقت کہاں ہے، فلانی چیز کی جگہ کہاں ہے کیا ہے، یا فلانی چیز کا وقت کیا ہے. ٹھیک. آنے کا وقت کیا ہے، جانے کا وقت کیا ہے، کلاس کا وقت کیا ہے، کلاس شروع ہونے کا وقت کیا ہے، کلاس ختم ہونے کا وقت کیا ہے. ٹھیک. جی سر. اس طرح آگے چلیے. تو انہوں نے کہا جی اب بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے لیے بنانے کے طریقے الگ الگ ہیں. مجرد میں بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 2 وزن استعمال ہوتے ہیں. ایک وزن مفعلن ہے، یہ مضموم العین، یعنی ایسے مضارع جن کے عین کلموں پہ مفتوح، یعنی 4 باب ہیں: نصرہ، نصرہ ینصرو، کرم یکرم، فتح یفتح اور سمع یسمع. ان سے جو اسم الظرف بنتے ہیں وہ مفعلن کے وزن پہ آتے ہیں. جو 2 باب آپ کے بچ گئے ہیں، ضربہ اور حسیبہ، ان 2 باب سے جو آتے ہیں ان کا وزن ہوتا ہے مفعلن. تو اسٹینڈرڈ تو انہوں نے 2 بتا دیے، ایک مفعلن اور ایک مفعلن. یہاں پھر انہوں نے ایکسیپشن دے دیا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بجائے مفعلن کے مفعلن پہ آتے ہیں. 10 ایسے الفاظ ہیں جن میں سے 2 کی ایگزامپل دے دی گئی ہے، جو اصولاً چونکہ ان کے مضارع مضموم العین ہیں تو مفعلن آنا چاہیے، لیکن یہ مفعلن آتے ہیں. اور ان کی مثالیں کیا آ گئی؟ غین رابا مضموم العین ہے جس میں نصرہ ینصرو ہے، تو مغربن آنا چاہیے، مغربن کی جگہ یہ مغربن آتا ہے. اسی طرح سے سین جیم اور دال سجدہ یسجدو، یہ بھی مضموم العین ہے، اس کو بھی مسجدن آنا چاہیے لیکن یہ مسجدن آتا ہے. تو ایسے ہی تقریباً 10 الفاظ ہیں جو بجائے مفعلن کے مفعلن کے وزن پہ آتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہو گئے. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے. پوائنٹ نمبر 2 اس میں نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کثرت سے کام ہوتا ہے، کثرت میں دونوں چیزیں آ گئی، کوانٹیٹی میں کثرت سے ہو رہا ہو یا فریکوینسی میں، تو اس کو ہم نہ مفعلن پہ لاتے ہیں نہ مفعلن پہ لاتے ہیں، مفعلتن پہ لاتے ہیں. جیسے مدرسہ جو ہے یہاں پہ کنٹینیوس درس ہوتا ہے، تو بجائے مدرسن کے ہم مدرستن کہتے ہیں.
اسی طرح سے مطبع کہتے ہیں طبع کی جگہ یعنی پریس پرنٹنگ کی جگہ، وہاں بھی کام کنٹینیوس ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی اسی وزن پہ مطبعتن کہتے ہیں، مطبع یا مطبعتن کے وزن پہ. ٹھیک. جی سر. اوکے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسم الظرف کسی بھی وزن پہ ہو، اس کی جب جمع بنے گی تو وہ ہمیشہ جمع مکسر بنے گی اور اس کا وزن ہوگا مفاعل، چاہے وہ مفعل سے ہو، چاہے وہ مفعل سے ہو، چاہے وہ مفعلۃ سے ہو، جمع اس کی جو ہے ہمیشہ مفاعل کے وزن پر آئے گی. جیسے مسجد سے مساجد، مدرسے میں مدرستن ہے، دیکھیے یہ کثرت والی والا ہے، لیکن اس کی بھی جو جمع بن رہی مکسر وہ مفاعل کے وزن پہ مدارس. تو جمع مکسر کا ایک وزن انہوں نے بتا دیا. پھر ہم نے بات کی سلیس یہ تو مجرد سے بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا. مزید فی سے بنانے کا انہوں نے کہا کہ کوئی سپریٹ طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے اسم المفعول پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، اس کا جو وزن ہے وہی استعمال ہوتا ہے اسم الظرف کے لیے. جیسے ممتحن جو ہے یہ اسم المفعول ہے، میم ہا اور نون کا مطلب ہوا جس کا امتحان لیا گیا. یہی وزن استعمال ہوگا امتحان کی جگہ یا امتحان کے وقت کے لیے. اسم الظرف اسی وزن پہ آئے گا مزید فی کا. اب اس میں مشابہت بتائیے کہ دیکھیں باب افعال اور ثلاثی مجرد کے بعض ایسے ہمارے اسماء ظرف ہیں جن کا بہت ملتا جلتا وہ ہے تلفظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے خا، را اور جیم باب نصرہ سے، اس کا جب آپ اسم الظرف بنائے گی تو وہ مفعل کے وزن پہ مخرجن بنے گا، اور یہ لازم فعل ہے، خود نکل رہا ہے اس میں آدمی نکلنے کی جگہ. جبکہ باب افعال میں وہ متعدی ہو جاتی ہے، نکالنا. خارجا باب افعال سے بنے گا اخرجا. اخرجا کا مطلب ہے نکالنا، تو اس سے جو بنے گا مخرجن وہ نکالنے کی جگہ، ایک نکلنے کی جگہ ہے، ایک نکالنے کی جگہ ہے، اور بہت ملتا جلتا وزن ہے مخرجن اور مخرجن. مثال قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے، مدخل داخل ہونے کی جگہ، مدخل داخل کرنے کی جگہ. ٹھیک. جی سر. باب انفعال سے لازم افعال بنتے ہیں، اس لیے نہ مفعول ہوتا ہے نہ اسم المفعول. باب انفعال سے اگر کوئی ہو تو اس میں تو اسم المفعول بنتا ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اسم المفعول تو نہیں بنتا ہے لیکن اس کا وزن استعمال ہو جائے گا اسم الظرف کے لیے. مثال کیا آ گئی؟ ہا، را اور فا، اس کا باب انفعال کا ماضی بن ہو گیا انحرفا، جس کا مطلب مصدری مطلب ہے مڑنا. جب اس سے ہم باب انفعال کا وزن بناتے ہیں تو بنتا ہے منحرفن. منحرفن میں اسم المفعول اس میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں لازم فعل آتے ہیں. تو یہ جو اسم المفعول کا وزن ہے منحرفن، یہ استعمال ہوگا ظرف زمانی یا مکانی کے لیے، اسم الظرف کے لیے مڑنے کی جگہ یا وقت. ایک پوائنٹ یہ ہوگا. اسم الظرف جملے میں استعمال کے لحاظ سے رفع، نصب یا جر آ سکتا ہے، جیسے کہ عام اسم آتے ہیں، اس میں آپ کو رفع، نصب، جر تینوں کی مثالیں مل گئیں. پھر یہ کہا گیا کہ اسم الظرف جو ہے اس کے اندر کام کا بتانا ضروری ہے. اگر ایسا کوئی لفظ ہے جس میں کام کا تصور نہیں ہے لیکن جگہ اور وقت کا تصور ہے تو اس کو ہم اسم الظرف نہیں کہتے، صرف ظرف کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ سب لوکیشن تو بتا رہے ہیں آپ کو، اوپر ہے، سائیڈ میں ہے، نیچے ہے، پہلے ہے، بعد میں ہے، لیکن اس میں کیا چیز ہے، کون سا عمل ہے جو ہو رہا ہے، عمل کا یا کام کا کوئی ذکر نہیں. تو ان کو ہم اسم الظرف نہیں کہتے، صرف ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. اور سب سے آخر میں ظرف جو ہے وہ نصب حالت میں استعمال ہوتا ہے مضاف کے لیے، جہاں اس نے مضاف آنا ہے. جیسے عند اللہ، اللہ کے پاس، بعد الصلاتی، نماز کے بعد. تو جب مضاف کی شکل میں آتا ہے تو یہ نصب حالت میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی سر. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. اینی کوشچنز آن دس؟ نو سر، میرے اینڈ سے تو نہیں ہے.
Okay, then let's go over to the exercise. काफी लंबी exercise है। सर मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो अभी आपने 3 मिसालें दिखाई थी ना, जो जिसमें एक मुरक्कब इजाफी था, मशरिक क्या था वह, रब्बुल मशरिकी वल मगरबी। तो इसमें इस मुरक्कब इजाफी में हम ये कह सकते हैं मगरबी मशरकी मुदाफिल 1 और मगरबी मुदाफिल 2, यानी पूरा एक कंपाउंड हो सकता है तीनों का? तीनों का नहीं होगा, ये मुरक्कब इजाफी मुजाफिल का हो गया ना। नहीं, मुदाफिल दोनों नहीं होंगे, मतलब एक ही होगा उसमें, पहला वाला बस। नहीं, क्यों होगा ऐसा? एक सेकंड, रब्बुल मशरिकी वल मगरबी वो निकाल लीजिए जरा। हाँ, तो मशरिक और मगरिब जो है ये मुरक्कब अतफी बन गया ना। रब, मशरिक और मगरिब का रब, देखिए का रब तो एक ही है ना जी, रब तो एक ही है, मुदाफ तो एक ही है, मुदाफिले 2 है ना उसमें। हाँ, मुजाफिले 2 नहीं है, मुजाफिले मुरक्कब है। अच्छा, मुरक्कब है, वही पूछना चाह रहे हैं ना। हमने पिछली उसमें तजिए में उसको कर दिया था, तो आपने कहा कंपाउंड तोड़ देते हो। हाँ, तोड़ दिया था ना आपने उसको। जी, तो वही जरा सा कंफ्यूजन और दूर करना चाह रहे हैं हम। इस्लाह तो जब ही होती है ना जब जी हाँ, अब देखिए सामने जी, पूछिए अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये रब्बुल मशरिकी वल मगरबी, ये पूरा ही वो कहलाएगा ना मुदाफ मुरक्कब इजाफी। जी, मुरक्कब इजाफी नहीं है, ये मुरक्कब अतफी है। हाँ, अल मशरिकी वल मगरिबी। नहीं, रब से अगर शुरू करें, रब से, रब्बुल मशरिकी वल मगरबी। रब्बू जो है वो तो मुदाफ है, वो तो क्लियर है। अल मशरिकी वल मगरिबी मुरक्कब अतफी है और मुजाफ इलैह है। अच्छा, तो मतलब इसको अगर तजिया करेंगे तो अगर हमें मुदाफ इलैह शो करना है तो रब्बुल मशरिकी तक खाली मुदाफ वो मुरक्कब इजाफी है। क्यों यानी क्यों कर रहे हैं आप मशरिकी तक? नहीं, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो मुदाफ वो मुरक्कब इजाफी है वो रब्बुल मशरिकी वल मगरबी, यानी पूरा जो जुमला है वही मुरक्कब इजाफी बनेगा ना। तो इसमें 2 मुदाफले 2 हो जाएंगे, 1 और 2, मशरिकी वल मगरबी। क्यों कर रहे हैं आप मुजाफ इलैह 1 और 2 बनाने के बजाय ये क्यों नहीं कह रहे कि मुजाफ इलैह जो है वो मुरक्कब है? ये क्यों नहीं कह रहे आप? अच्छा, मुजाफ इलैह मुरक्कब अतफी बना दें, यानी वहाँ उसमें अतफ आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात। वो मुरक्कब अतफी है। अगर उसको और डिफाइन करना है ये कह सकते हैं कि मुजाफ मशरिकी वल मगरबी मुरक्कब अतफी है और पूरा जो कंपाउंड है वो मुरक्कब इजाफी है। हाँ, इसको आपको कहने में आसानी हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लें। इसका तज्जिया ऐसे होगा, रब्बू मुजाफ जी, अल मशरिकी मातूफ 1 जी, व अतफ जी, अल मगरिबी मातूफ 2 जी, अल मशरिकी वल मगरिबी पूरा मिला के मुरक्कब अतफी जी, प्लस मजरूर, मुरक्कब अतफी प्लस मजरूर जी, बवजह मुजाफ इलैह। अच्छा, और रब्बू मुजाफ और अल मशरिकी वल मगरिबी मुजाफ इलैह, इन दोनों को मिलाने से मुरक्कब इजाफी। एग्जैक्टली, मतलब फिर वो दोनों ही मुदाफ इलैह हैं, मतलब अलग अलग नहीं करना है उनको। जो बेहतरीन तज्जिया ये है कि उसको वो मुरक्कब अतफी अलग करके अल मशरिकी अतफ वाहिद और वाओ मतऊफ और वल मगरबी अतफ 2, तो ये हो गया एक अलग कंपाउंड। उल्टा कह दिया आपने, मशरिकी और मगरिबी मातूफ हैं और वाओ अतफ है। अतफ है, सॉरी, वाओ अतफ है, मशरिकी मातूफ 1 और वाओ अतफ और मगरबी मातूफ 2, और ये अलग कंपाउंड अगर बनेगा तो मुरक्कब अतफी। और इसके साथ आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मुरक्कब अतफी जर हालत में बवजह मुदाफ मुदाफ की वजह से जर हालत में है। मुजाफ की वजह से नहीं भाई, मुजाफ इलैह की वजह से। हाँ, मुदाफ इलैह की वजह से, सॉरी, मुदाफ इलैह होता है। ओके, मुदाफ तो रब्बू है जी, ठीक हो गया। ठीक हो, जी बिल्कुल, ओके।
اچھا جی، اب ذرا ایکسرسائز کے پاس آ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا باریک کس کی ہے. نظام صاحب، ناظم صاحب آپ ہی شروع کر دیجیے. یہ جی. تھوڑا سا جلدی کر لیں، ٹائم کم ہے، ایکسرسائز بڑی ہے. فصاحا باب فتح یفتح فصاحا یفصح فصحن کشادگی کرنا. تفعلو میں ہو جائے گا کشادہ ہونا. کچھ تفاعل بریحہ سے بنے گا کیا؟ تفسہو. تفسہ ہاں اس کا وزن جو ہوگا تفعلو پہ تفسہ کشادہ ہونا. براہا آگے چلیے. باریہا بات سما یسمعو باریہا یبرہو براہن سمیا ہے تو یبرہو یبرہو ہوگا. یسمعو یبرہو غائب ہو گئی سلائڈ. اچھا نیچے چلی گئی جی. تو یہ ہو گیا ٹلنا، ہٹ جانا. جی. رجع باب دربا یضربو رجع یرجع رجوعا واپس جانا، لوٹ آنا. اوکے طیبہ، اب آپ پڑھ لیجیے ذرا. یس سر. روسدا نصر ینصرو سے روسدا یرسدو روسدن انتظار کرنا، گھات لگانا. بردا یبردو بردن ٹھنڈا ہونا یا ٹھنڈا کرنا. حبسا حبسا یحبسو حبسن قید کرنا، قبضے میں رکھنا. اوکے جی، ایک آدھ اور پڑھ دیجیے لیفٹ کا. شروع پر کریں. اذا جب بھی، قیلا کہا گیا یا کہا جائے. نملتن جمع مکسر نملن چیونٹی. سکنا نصر ینصرو سے سکنا یسکنو سکونن ٹھہر جانا، مسکین ہونا. رقدہ یرقدو رقدن سونا، نیند میں. طلع یطلع طلوعا طلوع ہونا، نکلنا. ملکہ یملکو ملکن مالک ہونا. ٹھیک ہو گیا جی. یس سر. اوکے، اب باری آ جائے گی عفیفہ ہیں، اگر عفیفہ نہیں ہے تو امبر. جی جلدی جلدی. جی سر. مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں میں اسم الظرف شناخت کر کے ان کا مادہ اور باب بتائیں، اور اسم الظرف کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتائیں. اعرابی حالت دیکھیں، میں ہر دفعہ چیک کرتا ہوں، آپ لوگ ہر دفعہ غلط بولتے ہیں. اعراب کہتے ہیں نیٹوز، بدوؤں کو. جی سر. اعرابی حالت. اعراب جی. اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتائیں. مکمل عبارت کا ترجمہ کریں. جی. سب سے پہلے اس میں آپ اسم الظرف شناخت کریں. پہلے آیت پڑھیں جلدی سے. قد علم کل اناس مشربہم. جی. اس میں سر جو مشربہم ہے وہ ہے اسم الظرف. ہم بھی آتا ہے اس میں اسم الظرف میں؟ نہیں سوری، ہم نہیں آئے گا. مشربہ جو ہے وہ اسم الظرف ہے. اور اس کا مادہ جو ہے شین ر ب ہے. باب مشربہ باب شرب وہ ہے سر. شربا یشربو یعنی کہ سوری نصر ینصرو ہے. باب نصر نہیں، شریبا یشربو. شریبا یشربو. سمع یسمعو. جی. باب سمع یسمعو ہے. اچھا، اور اس کی جو اسم الظرف کی اعرابی حالت. اسم الظرف کی اعرابی حالت سر اعرابی حالت اس کی یہ مفعلو کے وزن کے اوپر ہے نا. وزن تو پوچھے ہی نہیں آپ سے، آپ سے حالت پوچھیے. یہ سر نصب حالت میں ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قد علما کل ناسم. سر یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. جی بالکل صحیح ہے، آگے چلیں.
اچھا، اور پھر بس پھر اس کا ترجمہ بتانا ہے. جی قد علیما کلو. سر ترجمے میں ایم ناٹ شیور کچھ ورڈس کا. قد کا تو حتیٰ کی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قد کیا ہو گیا؟ نہیں سوری، یقیناً نہیں، قد کا مطلب یقیناً تو نہیں ہوتا. یہ تو آپ لوگوں کے ترجموں میں لکھا ہوتا ہے، تحقیق، البتہ، یقیناً. قد کا سر یہاں تک کہ نہیں، قد تو یہ نہیں ہوتا. سر میں نہیں، اس کے میننگز میں مجھے نہیں ہے. جی حفظہ آپ بتائیے. سر یہ ماضی قریب، ماضی کے اندر پڑھا تھا آپ نے، ماضی کی اقسام. جی سر، ماضی قریب کے لیے مخصوص کرنے کے لیے قد یوز کرتے ہیں. اوکے. تو سر اس کا ترجمہ ہو جائے گا پہچان. سر میں پہلے ورڈ بائی ورڈ کرتی ہوں. پہچان لیا ہر گروہ نے. اچھا، یہ پہچاننے کا کیا؟ یہ پہچاننا، یہ بھی آپ کسی قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ رہی ہیں کسی مصحف کا؟ نہیں سر، جان دیا مطلب لٹرل تو نہیں ہوگا وہ پہچان. سر بیسیکلی آیت ایکچولی ہم بتا دیں سر، ترجمہ تو ہمارے لفظی ترجمہ کر رہی ہوں، آپ نے خود ہی کہا نا. جی سر، مگر سر وہ پہچان لیا نہیں ہوگا سر. یہ علیمہ تو جان لینا ہو جاتا ہے. جان لیا ہر گروہ نے ان کے پانی پینے کی جگہ یا پینے کی جگہ. پانی نہیں ہے، پینے کی جگہ. سوری. ویری گڈ. تو اب روا کیا ہو گیا؟ سر اس کا ہوگا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. پہچان لیا ہی ہوگا. جی سر ایکچولی مجھے آیت جانتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جانتے تھے، جس میں بنی اسرائیل کے گروہ وہ ڈیوائڈ کر دیے گئے تھے گروہوں کے حساب سے، ان کے پانی کے چشمے. تو وہ اس لیے وہ مجھے پہچان لیا بار بار آ رہے تھے. اور گروہ کہاں سے آ گیا؟ لوگ ہوں گے تو سر اناسن جو ہے وہ لوگوں، گروپس آف پیپل ہوتے ہیں نا، مینی پیپل ٹوگیدر. تو میں نے اس لیے گروہ بولا ہے. اوکے اوکے. کلو اناسن، یہ آپ اس کو ہر گروہ کہہ رہی ہیں. ہر جی سر، ہر میں نے بولا تھا، مگر وہ اناسن کو گروہ اس لیے بولا تھا بیکاز گروپ آف پیپل تھے. تو اوکے اوکے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ سب لوگ اپنی پینے کی جگہ جانتے تھے. یہ کا ترجمہ کس کا ہے؟ اب جواب دیں جلدی سے، خاموش نہ ہو. جی میں نے کہا قد کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے مجھے، اس لیے میں ذرا کلیئریفائی کرنا چاہ رہا تھا. تو قد کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے نا. ماضی قریب میں، ماضی قریب میں جاتا ہے. ہاں، تو جانتے ہیں سب لوگ اپنے پینے کی جانتے ہیں. جگہ جانتے ہیں تو حال ہو گیا. تھے بھی نہیں لگا سکتے. ہاں، کتنی مشکل ہے. جان چکے ہونا چاہیے. ہاں، جو قد کے معنی وہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے، باقی سب بتا رہے ہیں آپ. جان چکے یعنی سب لوگ اپنے پینے کی جگہ جان چکے. ویری گڈ. جی، سب لوگ اپنے پینے کی جگہ جان چکے. اوکے، آگے چلیے. سر یہاں پہ ان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لوگ ہی ہے. میرے تو خیال ہے ناس لوگوں سے ہے، گروہ کا نہیں ہے اس میں. اس کو مجھے دیکھ کے بتانا پڑے گا آپ کو. نہیں، گروہ نہیں ہے سر، لوگوں کا ہی ہے. ڈکشنریوں میں لوگوں کا ہی لکھا ہے، کیونکہ نہ جو گروہ کے لیے تو وہی بہت سارے اور دوسرے لفظ ہیں، جندم اور پتہ نہیں اور بہت سارے لفظ. اس کے معنی پوچھ رہے ہیں. اور تو ہو سکتے ہیں، اور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو کلاس میں کنفرم کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے. اوکے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی جناب، اب کس کی باری آ گئی؟ حفظہ اب آپ کر دیں. آپ نے دوسرے کی باری کی تھی، ذرا اپنی باری بھی کر دیں. سر یہ نمبر 2 تو ابھی ہم نے ایگزامپلس میں کیا تھا، تو میں نمبر 3 کر دوں. ہاں جی سر نمبر 3 جو ہے وہ ہے وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. سر اس میں جو ہے ہمارا آئے گا جو یہ ہے اسم الظرف ہے، یہ مرصدن ہوگا. ویری گڈ. جو کہ مفعول کے اس پہ ہے وزن پر.
اور سر اس میں پھر دوسری چیز ہمیں بتانی ہے اس کا مادہ، تو سر یہ را سواد اور دال ہوگا. باب اور سر سر باب اس کا نصرہ ینصرو، نصرہ باب نصرہ ہے اس کا. اور اس کے بعد سر اس کا اسم الظرف کی اعرابی حالت جو ہے سر یہ حالت جر میں ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو سر ان کی سر یہ مضاف الیہ، جی بالکل صحیح. مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے کلا جو ہے سر یہ پھر اس کا سر پھر ترجمہ ہو جائے گا اور تم سب جا بیٹھو، وقعدو اور تم سب جا بیٹھو، لہم ان کے لیے، کلا ہر گھاٹی میں ہر گھات لگانے کی جگہ پر، ویری گڈ. ہر گھات لگانے کی جگہ پر. ہاں ظرف مکانی بنا دیا نا، کی جگہ، جی ہر سر. گھات لگانے کی جگہ، بالکل صحیح ہے. جی بہت سر. اچھا. کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ سر یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو کہ کفار کے لیے جب آیا تھا کہ ان کو حرمت والے مہینوں کے علاوہ جو باقی مہینے ہیں ان میں جب بھی اس کا تھا کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. مہلت دی گئی نا کہ آپ یہ جگہ پاک کر دیں، یہاں سے آپ چلے جائیں. ہاں جی. تو وہ چار پھر مہینے. سر یہ کلا مرصدن میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے. آپ نے کہا کہ مرصدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کلا کا، جی جی مرکب اضافی بن گیا، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے ہم کلا مرصدن کا؟ تمام جگہ، یعنی ہر کا اس کے ہر جگہ. ہر جگہ. ٹھیک سر، اوکے. جی جناب آگے چلیے. کس کی باری آ گئی؟ ناظم صاحب 5 نمبر آپ کی باری آ گئی. 4 نمبر سوری. جی سر. یہ تو کر چکے ہم لوگ. چلو 5 لے لوں. ہاں 5 لے لیں. رب المشرقی والمغربی وما بینہما. ہاں یہ بھی آپ نے ربو اور مشرقی ہاں تو ابھی ہاں کیا. یہ مشرق مغرب دونوں ہیں. یہ آگے چلیے 6 نمبر کریں. تھوڑا سا اوپر کر دیجیے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. یہ نملو کہاں ہے؟ نملو. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جی اس میں مساکنہ جو ہے وہ تو وہ ہے کیا نام، اسم الظرف مساکنہ ہے. مادہ اس کا سین کاف نون ہے. باب اس کا مساکنہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں دیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے. نہیں میں نے کتاب نہیں دیکھی. اچھا جب کلاس پڑھ رہی ہوتی ہے نا تو غور کرنا چاہیے نا، اس وقت ہم لوگ کہیں اور توجہ رکھتے ہیں. سوری اس وقت میں نے خیال نہیں کیا. سکن نصرہ ینصرو، باب نصرہ ینصرو ہو گیا. اور کیا ہے پھر آگے؟ اعرابی حالت نصب ہے. اوکے. اور کیونکہ وہ ہے مفعول ہے یہ. ترجمہ، اور اس کا ترجمہ ہے چیٹی نے کہا اے چیٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے رہنے کی جگہ میں داخل ہو جاؤ. ویری گڈ. اوکے جی. طیبہ 7 نمبر. یس سر. نمبر 7 لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ. اچھا سر، اس کے اندر جو ہمارا اسم الظرف ہے وہی ہے مسکنی، اور اس کا مادہ ہے 3 کاف. وہ مساکن تھا، یہ مسکنی ہے. مساکن جو ہے وہ جمع ہے. جی مساکنو، دیکھیں وہ مفاعلو کے وزن پہ تھا نا، مساکنو. اچھا ٹھیک. جمع مکسر مفاعلو، مساکن مسکن کی جگہ جمع. ٹھیک ہے. تو یہ سر یہاں پہ واحد ہے، پھر یہاں واحد ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مادہ بھی وہی سین کاف نون اور باب نصرہ ینصرو ہے. ویری گڈ. اور یہاں پر یہ حالت جر میں ہے،
کیونکہ یہ مجرور Very good. پیچھے اس کے وہ حرف جار ہے فی، ویری گڈ. جس کی وجہ سے یہ حالت جر میں. اور سر اس کا ترجمہ ہو جائے گا لقد کانا لی سبئن، لا تو تاکید ہو جائے گا، تو بے شک تھی. سر یہاں پہ سبا جو ہے یہ ہم خالی سبا جو ملکہ تھی اس کا استعمال کریں گے یا پوری سبا کی قوم؟ قوم ہے. سبا جو ہے وہ ملکہ نہیں تھی، وہ سبا کی ملکہ جو ہے وہ ملکہ تھی. اچھا اوکے، وہ یعنی قوم کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے. بے شک تھی سبا کی قوم کے لیے فی مسکنہم، ان کی سر یہاں پہ رہنے کی جگہ، ان کی رہنے کی جگہ میں ایک نشانی. ٹھیک ہے نا. ایک بے نشانی. شک قوم کے لیے ان کی رہنے کی جگہ میں ایک نشانی. اوکے تھی آئے گا کیونکہ کانا. اوکے ہاں کانا جو ہے یہ کہاں چلا گیا؟ 5 میں چلا. کیا آ گیا بھائی؟ یہ کیسے آ گیا؟ اسٹرینج. چل وہ ایکسرسائز ہی اڑ گئی. عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. اچھا جی آخری والی کیا ہے؟ آخری والی اوپر تو ہو ہی نہیں رہی مجھ سے. ویسے تو 12 ہیں اس میں. سر بک میں دیکھ کے کر لیتے ہیں. نمبر 8 اگر نہیں ہو رہا اوپر. ہاں جی اتنا ہی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو رہا ہے. کس کی باری ہے؟ سر میری باری ہے. نمبر جی جی سر. مم بعثنا من مرقدنا. جی سر اس میں جو مرقدی ہے یہ جو ہے وہ اسم الظرف ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے سوری مادہ جو ہے وہ را قاف دال ہے. باب. اور اچھا باب ذخیرہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے دیکھیں. جی سر باب نصرہ ہے. معنی اور اس کا سوری اعرابی حالت سر جر حالت میں ہے یہ. وجہ اور یہ وجہ جو ہے وہ یہ من کی وجہ سے ہے، مطلب یہ مم مرقدی یہ بیسیکلی وہ مرکب جاری بن رہا ہے. جی اوکے. اور اچھا اور میننگ ہو گئے کہ ہمیں اٹھایا آسانا سونے کی جگہ سے. من بھی تو ہے نا، من کسے کہتے ہیں؟ یہ تو من جو سے ہو گیا نا. نہیں من سے نہیں ہوتا، من سے ہوتا ہے. من بھول گئی آپ؟ اسما کس نے اوکے صحیح ہے. کس نے ہمیں اٹھایا سونے کی جگہ سے. ہمارے سونے کی جگہ سے. مرقدنا صحیح ہے، ہماری بالکل رائٹ. ہمارے نارملی یہ سونے کی جگہ سلیپنگ روم نہیں ہے، بیسیکلی یہ قبر سے مقصد ہے. جی بالکل ٹھیک. جی سر. مرقد جو ہے وہ قبر کو کہتے ہیں. صحیح. اوکے جی اگلا آئیے، ٹائم ہو رہا ہے میرا خیال ہے، جلدی جلدی کر لیں ذرا. جی سر. سر نمبر 9 ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارقی. سر اس میں مشارقی جو ہے وہ ہمارا اسم الظرف ہے جو کہ جمع مکسر ہے، تو وہ مفاعلو کے وزن پہ مشارقو ہے. بہت اچھے. مادہ سر اس کا سر مادہ ہے شین را قاف. اور سر اس کا باب جو ہے وہ میں سر ایک منٹ دیکھ لوں. سر اس کا باب پتہ نہیں سر، یا نصرہ ینصرو ہے، کروما یکرمو میں سے کوئی ایک ہے، بٹ نصرہ ینصرو. جی
نصرہ ینصر. اور سر اس کا جو ہے اس کا ترجمہ اب بتا دوں سر. اعرابی حالت سے اس کی حالت جر ہے اور وہ مضاف الیہ ہے اس وجہ سے. ویری گڈ. اور اس کا معنی جو ہے وہ ہوگا آسمان اور زمین کا رب. آسمانوں سماوات ہے نا. ویری گڈ. آسمانوں اور زمین کا رب اور ان کے اور جو ان کے درمیان اور مشارق کا سے مشارق کو کیا بولیں گے اردو میں؟ نہیں لیکن آپ نے یہ توڑ کیوں دیا مرکب توصیفی کیوں توڑ مرکب عطفی کیوں توڑ دیا آپ نے؟ پہلا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ سر پہلا ترجمہ تھا آسمانوں اور زمین کا رب. وہ کیوں؟ اور آسمان اور سر پھر آسمانوں اور زمین اور جو اس کے درمیان ان کے درمیان ہے ان کے درمیان ہے ان کا رب ان کے درمیان کا رب ان کے درمیان ان دونوں کے درمیان کا رب ان دونوں کے درمیان کا رب آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کا رب. جی سر. بلکہ اور جو ان دونوں کے درمیان ہے جو بھی آئے گا ماں ہے. جی سر. اور جو ان دونوں کے درمیان کا رب اور مشارق سر نکلنے مشرقوں کا رب. مشرقوں کا رب. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. مشرقوں کا رب. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. ناظم الدین صاحب 10 نمبر. طیبہ 10 نمبر. یہ سر نمبر میں ہوں. آپ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمیں تو ٹائم کم ہے، آپ اس کو اٹھانے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. نہیں آپ ہی کریں لیکن ختم کریں، جلدی کریں. هذا مغتسل بارد. ویری گڈ. مغتسل وہ ہے اور اس کا مادہ ہے غین سین لام. ویری گڈ. اور باب ہے اس کا اس میں تو نہیں ہے. بہرحال باب میں ہمیں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، اس میں نہیں ہے. مختصل. اوکے. یہ تو باب آپ کو اس سے ملے گا نا، یہ تو اضافی والا باب ہے مختصل. اچھا. افتعال ہے نا مفعلۃ کے وزن پر افتعال. جی افتعال ٹھیک جی. اور حالت ہے اس کی رفع. ویری گڈ. اور وجہ ہے اس کی کیونکہ یہ جملہ وہ ہے فاعل ہے. یہ فاعل نہیں ہے، یہ اسم خبر ہے. ہاذا خبر ہے. ہاذا کی خبر ہے. جملہ اسمیہ ہے یہ. ٹھیک جی. ہاذا کی خبر ہے. ہاذا کی خبر ہے اس لیے رفع میں ہے. اور ترجمہ ہے اس کا یہ آپ کو جو چیز نہیں آ رہی پوچھ لینا، خاموش ہونے سے یہ غسل کرنے کی جگہ ٹھنڈی ہے. یہ غسل کرنے کی جگہ ٹھنڈی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مختصل باردن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باردن تو ٹھنڈے کو کہتے ہیں. تو یہ ہے کیا گرامیٹیکلی کیا ہے یہ مختصل باردن؟ مختصل باردن یہ تو وہ ہو جاتا ہے کہ جو مرکب توصیفی. ویری گڈ. تو اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھنڈی پہلے ٹھنڈا آئے گا، نہانے کی ٹھنڈی جگہ. ٹھنڈا حمام یا کیا کہیں گے ہم؟ ٹھنڈا حمام بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، ٹھنڈا غسل خانہ. کیوں نہیں کہہ رہے؟ ٹھنڈا غسل خانہ. غسل خانہ نہانے کی جگہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ٹھنڈی نہانے کی جگہ. اوکے جی. یہ ٹھنڈی نہانے کی جگہ ہے. ترجمہ یہ ہو گیا. یہ نہانے کی جگہ ہے یا دھونے کی جگہ ہے؟
دھونے کی، مختصر تو دھونے کے لیے آئے، غسالہ بھی دھونے والے کو کہتے ہیں، جی اس کا مشین کو، جو واشنگ مشین ہوتی ہے، یہاں دھونے کی جگہ ہے، یہ ٹھنڈی دھونے کی جگہ ہے. اس کو آپ دیکھیے گا جا کے واپس، پھر مجھے اگلی کلاس میں بتائیے یہ کیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اوکے جی. طیبہ 11 نمبر جلدی کرو بھائی، مجھے جانا ہے. سر یہ غسل کرنے کی جگہ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے دیکھیے مختصر آپ کے پاس دیا ہوا ہے، اس میں ذخیرے الفاظ میں کیا دیا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے سر، ہم تو بعد میں ہاں سر پتہ نہیں، دیکھیں آپ لوگ، دیکھ کے بتائیں آپ. ڈھونڈ کے بتا دیں گے. ہاں اگلی دفعہ اوکے بتائیے گا. سر. آپ لوگ بالکل ہی نمبر میرے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، آپ لوگ خود کچھ نہیں کرتے ہیں. ایک دفعہ جو آپ کے ذخیرے الفاظ میں لفظ آ گیا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یس سر. اس والے میں ذخیرے الفاظ میں نہیں آیا ہوگا، پیچھے سبقوں میں آ گیا ہوگا. جی یس سر، آپ نے کہا لگ رہا ہے کہ ہاں پڑھا ہے، بٹ بالکل ابھی غلط یاد بات ہے نہیں نا، یہ ابھی ٹیچر سے ہر چیز تو نہیں پوچھی جاتی. جی سر. جی 11 نمبر. نمبر 11، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. سر یہاں پر مجالسی جو ہے ہمارا وہ اسم الظرف ہے. مادہ مادہ اس کا ہے جیم لام سین. کہ باب باب سر، باب مجھے اس کا بالکل بھی شور نہیں ہے. ذخیرہ الفاظ تو آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. سر اس میں نہیں ہے میرے خیال میں، اچھا پیچھے کہیں ہوگا شاید. جلسہ یجلسو ہے میرے خیال میں. اوکے جی. تو یہ ضربہ یضرب، سر باب ضربہ ہو گئی. دیکھ کے بتائیے، مجھ سے نہیں پوچھیں. کافی پیچھے جانا پڑے گا اس کے لیے. پھر اگلی دفعہ بتائیے گا. آگے چلیں. چلیے ٹھیک ہے سر، میں اگلی دفعہ بتا دوں گا. اچھا، اور کیا بتانا ہے اس میں؟ اعرابی حالت. تو یہاں پر یہ اعرابی حالت. آپ بدو کا قبیلہ بتائیں گے کون سے بدو کا ہے یہ؟ نو سر، یہ اعرابی حالت ہے اور یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مجرور ہے. ویری گڈ. اچھا، اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا اذا قیل لکم، اذا جب بھی، قیل لکم تم کہا جائے تم سب سے، تفسحوا فی المجالسی. اچھا، تفسحوا تفعل پہ تم سب کشادہ ہو جاؤ. اوکے، فی المجالس. ہاں، فی المجالسی بیٹھنے کی جگہوں پہ. مجلس کہتے ہیں نا، ہم بھی مجلس ہی کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہوں پہ. بالکل صحیح ہے جی. مجلسوں سے یا مجلسوں میں. فافسحوا، سر فافسحوا کا یہ مطلب ہوگا تو کشادگی، تو تم سب کشادگی اختیار کرو. ہاں، امر ہے نا. ہاں بالکل. فا کا مطلب تو آ گیا ہمارا کہتا ہے تو تم سب کشادگی اختیار کرو. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا جب بھی تم سب سے کہا جائے کہ کشادہ ہو جاؤ مجلسوں میں تو کشادگی اختیار کرو. ویری گڈ. اوکے جی. عفیفہ آ گئی 12 نمبر. چلیے 12 نمبر آپ لوگ خود کر لیجئے گا. السلام علیکم، مطلب یہ اگلے بلکہ اب تو ٹائم ہو گیا ہے. آئی کانٹ ویٹ ناؤ. یہ 54B آسان ہے، اس میں آپ نے صرف ظرف بتانا ہے اور آپ کو اسم الظرف اور ظرف کی پہچان ہو چکی ہوگی اب تک. ٹھیک ہے جی سر. جی سر. جی سر. ہاں، یہ ایکسرسائز آپ لوگ کر لیں، چونکہ اب ذرا ٹائم کم ہے، مجھے نکلنا ہے. اوکے جی جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.